بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت ویڈیو لائے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے ہارون رشید بادشاہ کے دور کا۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید بادشاہ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، دربار لگا ہوا تھا، تو ایک مولوی آ گئے جو بہت بڑا مولوی تھا اس دور کا۔ وہ آ گئے اور اس نے ہارون رشید بادشاہ سے پوچھا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جو آپ کے ساتھ جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ایک سوال کروں گا جس کا جواب یہ لوگ دیں گے۔ ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، کر لو، جواب دے دیں گے یہ لوگ۔ یہ سوال آپ لوگوں نے بھی ویسے فیس بک پہ یا میڈیا پہ جہاں بھی ہوگا یار دوستوں سے یہ سنا ہوگا آپ نے، لیکن جواب اس کا نہیں سنا ہوگا۔ اس کا جواب ابھی ہم دیں گے آپ کو۔ اس نے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ بھائی ایک کمرہ ہے، اس میں میاں بیوی بیٹھے ہیں اور دو بندے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کا روزہ ہے اور دوسرے کا جو ہے دوسرا جو ہے وہ نماز میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے میں ایک بندہ کمرے میں داخل ہو جاتا ہے تو روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نمازی کا نماز ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بیوی کا جو ہے اس پہ یہ شوہر پہ یہ بیوی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اس مولوی نے پوچھا ہے کہ یہ کمرے کے اندر آنے والا شخص کون تھا، ٹھیک ہے، کہ کمرہ ہے، اس میں میاں بیوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دو بندے اور بھی ہیں۔ ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک چوتھا مرد جو ہے وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس بیوی پہ جو ہے اپنا شوہر جو ہے نا یہ حرام ہو جاتا ہے، یعنی بیوی اور شوہر کا جو ہے طلاق ہو جاتی ہے، نمازی کا نماز ٹوٹ جاتا ہے اور روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مولوی نے پوچھا کہ بھائی ابھی جواب آپ لوگ اس کا یہ دے دیں کہ یہ بندے میں جو داخل ہو گیا یہ بندہ کون تھا، یہ شخص کون تھا۔ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں نا یار، دوستوں سے بندہ پوچھ لے تو وہ کیا کہتے ہیں یہ اسرائیل علیہ السلام تھا۔ اسرائیل علیہ السلام اگر آ بھی جائے تو ایک کا روح قبض کرے گا، دو کا کرے گا، چلو تین کا کرے گا نا، لیکن نہیں ہوتا ہے نا اس طرح۔ تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ کیوں بھائی، تم لوگ بھی تو مولوی ہو، بڑے بڑے مولوی ہو تم لوگ، تو اس سوال کا جواب نہیں آتا ہے تم لوگوں کو۔ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دیکھتے تو پھر ان میں سے ایک نے کہا ہے کہ بادشاہ سلامت، ہمیں پتہ نہیں ہے اس بات کا، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بغلول کو بلا لیں۔ بغلول دانا اپنے دور کا بہت سیانہ بندہ تھا، اور وہ تابعی جو ہے نا پرہیزگار بندہ بھی تھا، اور کیا کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا آدمی بھی تھا بغلول دانا۔ تو بادشاہ حیران ہو گئے کہ آپ لوگ سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس کو آپ بلائیں۔ اس کو لوگ پاگل سمجھتے تھے نا، لیکن ہارون رشید بادشاہ کو جب بھی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اور سب ناکام ہوتے تھے تو پھر وہ بغلول کو بلا کے ان سے مشورہ کرتے تھے اور وہ بالکل ٹھیک مشورہ دیتا۔ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا ہے کہ جاؤ بغلول کو بلاؤ۔ بغلول کو بلایا ہے تو اس سے پوچھے کہ ہاں بھائی آپ پوچھے سوال۔ اس نے وہی سوال دہرایا ہے۔ بغلول نے کہا ہے کہ میں تو اس کا جواب دے دوں گا، لیکن پھر آپ کو بھی مجھے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، دے دوں گا، آپ اس کا جواب دے دیں۔ اس نے کہا بات دراصل یہ تھی کہ یہ جو شخص کمرے میں جو داخل ہوا ہے نا، یہ اس بیوی کا پہلا شوہر تھا جو سفر پہ گیا تھا۔ پھر اس کے بارے میں یہ اطلاع پھیل گئی تھی، ٹھیک ہے، افواہ یہ پھیل گئی تھی کہ وہ مر گیا ہے۔ اس عورت نے دوسری شادی کر لی۔ تو اگر ایک شوہر بندے کا زندہ ہو، عورت کا ایک شوہر اگر زندہ ہو اور طلاق نہ ہوا ہو تو جب تک وہ مرے نہیں اس کو جو ہے نا طلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ زندہ تھا اور اس کی طلاق تو ہوئی بھی نہیں تھی، اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ تو جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہو گیا ہے تو وہ بیوی جو ہے نا اس شوہر پہ حرام ہو گئی، کیونکہ نکاح اس کے ساتھ تھا۔ اور یہ نمازی جو نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، تو یہ اس کے قضا نماز وہ پڑھ رہے تھے وہ بندہ، اور جو روزہ رکھا ہوا تھا وہ اس کے قضا روزے بھی رکھ رہے تھے۔ تو جیسے یہ بندہ داخل ہو گیا تو اسی مرد پہ بیوی طلاق ہو گئی، حرام ہو گئی، اور روزے دار کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور کیا نام ہے یہ نمازی کا نماز ٹوٹ گیا ہے۔
تو سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور جو ہے نا واہ واہ کرتے رہے. ہارون رشید باچا بھی ہنسنے لگا ہے. تو ہارون رشید باچا نے کہا کہ ہاں بخلول، ابھی تم سوال پوچھو، یہ جواب دے گا. اس نے تو کوئی تاخیر نہیں کی، بس اس نے سوال پوچھا، اس نے ٹک کر کے جواب دے دیا. بڑا سیانہ بندہ تھا اپنے دور کا بخلول دانا. اس کا نام کچھ اور تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہارون رشید باچا کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چچا زاد بھائی نہیں تھا، یہ صرف جو ہے نا عوام میں آتا تھا، رشتے میں نہیں آتا تھا. پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، بخلول نے سوال پوچھا ہے کہ ہاں بھائی ابھی تیار ہو؟ اس مولوی نے کہا بالکل جی میں تیار ہوں. انہوں نے کہا ایک گڑھے میں، دو گڑھے ہیں آپ کے پاس، ایک گڑھے میں روغن ہے اور دوسرے گڑھے میں زیتون ہے. آپ نے ایک گلاس زیتون کا ڈال کے جو نکال دیا ہے اور ایک بڑا برتن تھا اس میں ڈال دیا ہے، اور دوسرا روغن سے نکال کے بڑے برتن میں ڈال دیا ہے. لیکن جب آپ نے دیکھا تو اس میں چوہا تھا. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ چوہا زیتون کے تیل میں تھا کہ روغن میں تھا. تو اس نے کہا کہ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ سوچنے لگا ہے. ہارون رشید باچا نے کہا کہ بھائی اتنا کیوں سوچتے ہو؟ اس نے تو تمہارے سوال کا جواب پٹ کر کے تمہارے سوال کا جواب دے دیا ہے، ابھی تم بھی اس کے سوال کا جواب دے دو نا. تو اس نے کہا ہے کہ اس کا تو پتہ نہیں چل سکتا ہے. بخلول دانا نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی اصل بات یہ ہے کہ جیسے دونوں کا تیل نکال لو تو آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ زیتون میں پڑا ہوا ہے یا دیکھ لیا تو نے یا روغن میں دیکھ لیا ہے. تو آپ نے مکس کر لیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو چوہا ہے. ابھی کون سا گڑھا میں نے الٹا کرنا ہے، انہیں ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کریں گے کہ چوہے کو جو ہے وہ چیر لیں گے، ایسے چوری سے چیر لیں گے اس کا پیٹ، اور پیٹ میں دیکھ لیں گے. اگر اس کے پیٹ میں زیتون ہو تو وہ زیتون میں پڑا تھا، اگر اس کے پیٹ میں روغن ہو تو وہ روغن میں پڑا تھا. کیونکہ جب انسان ہو یا جانور ہو جو بھی ہے ڈوبتا ہے اور مرتا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا پانی پیتا رہتا ہے، یا تیل ہو یا جو بھی ہو وہ پیتا رہتا ہے سانس لینے کے لیے نا، تو وہ پورا اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو سب واہ واہ کرنے لگے. تو اصل بات ہماری یہی ہے میرے پیارے بھائیوں، کہ انسان یہی سمجھتا ہے کبھی کبھار کہ ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، جبکہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور ایک بات اور کرتا ہوں بھائی، علم جو ہے نا وہ سمندر ہے. بندہ تیرتا رہے، بندے کی تیراکی ختم ہو جائے گی، لیکن سمندر کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. تو سمندر جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا ہے بھائی. تو اس وجہ سے ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھدار ہیں، جبکہ ہم ناسمجھ ہیں، ہم نے اتنا کچھ سیکھا نہیں ہے. اس طرح بخلول کے بارے میں اور بھی بہت سے باتیں جو ہے نا وہ مشہور ہے. اس دور میں اس نے جو ہے نا ایک لکڑی لیا تھا اور اس پہ جو ہے نا ایک پاؤں ادھر کر کے ایک ادھر کر کے جو ہے نا اس طرح لکڑی کو مارتا تھا، اور اس کے اوپر دونوں پاؤں رکھ کے جو ہے نا بھاگتا رہتا تھا کہ چل میرے گھوڑے، چل میرے گھوڑے. ہاں، گھوڑا بنایا ہوا تھا لکڑی کا. تو سب لوگ اس کو جو ہے نا وہ بیوقوف سمجھ رہے تھے. ایک بندہ دیکھو اس کے دور میں ایک اور بندہ تھا، تو اس نے اس کے بتایا ہے کہ بخلول میں کون سا کاروبار کروں جس سے مجھے منافع ہو. بخلول نے کہا کہ آپ اس طرح کر لیں کہ آپ جو ہے نا کالے کپڑے کا کاروبار شروع کر لیں، اس میں تجھے انشاءاللہ منافع ہوگا. اس نے کالا کپڑا خریدا اور وہ جو ہے نا بہت زیادہ بک گئے، کیونکہ اس وقت کفن جو ہوتا تھا نا وہ کالے کپڑے سے بنتا تھا. آج کل تو سفید کپڑا ہے نا، اس وقت کالا کپڑا ہوتا تھا. تو اس میں بہت منافع ہو گیا. جب زیادہ منافع ہو گیا تو اس نے دوسری مرتبہ پھر جب کچھ خریدنا چاہا تو یہ بخلول جا رہا تھا، کہہ رہا تھا چل میرے گھوڑے، ہاں، اور بھاگ رہا تھا لکڑی پہ. تو اس بندے نے آواز دی ہے جس کو بتایا تھا کہ کالا کپڑا میں جو ہے نا آپ کو فائدہ ہوگا. اس کو آواز دی ہے بھائی کہ اس نے بخلول کو آواز دی ہے کہ او پاگل، اس میں تو منافع ہو گیا ہے، ابھی میں کیا خریدوں جس سے منافع ہو جائے. تو بخلول نے کہا کہ خربوز خریدو. اس نے جتنے بھی پیسے تھے سب کے خربوز خرید لیے اور وہ سارے خراب ہو گئے. اس نے شکایت لگا لی اس پہ. تو وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا، ہارون رشید بادشاہ کے پاس چلا گیا. وہ بندہ شکایت کی ہے، اس نے بخلول کو بلایا کہ ہاں بھائی بلاؤ. تو بخلول نے کہا ہے کہ بھائی میں نے کوئی غلط مشورہ نہیں دیا ہے، میں نے صحیح مشورہ دیا ہے. اس بندے سے پوچھے کہ پہلے تو نے جب مجھ سے بات کی کیسے بات کی اور کیا کہا وہ آپ بتا دے بادشاہ کو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا پہلے میں نے اس کو بتایا کہ بخلول میں کیا خریدوں جس سے مجھے منافع ہو. انہوں نے بتایا ہے کہ کپڑا خریدو. تو میں نے کپڑا خریدا اور اس میں منافع ہو گیا ہے.
تو بہلول نے کہا کہ ابھی بادشاہ کو یہ بھی بتاؤ کہ دوسرے مرتبہ تو نے مجھے کیسے مخاطب کر کے بتایا ہے. تو اس بندے نے کہا ہے کہ دوسری مرتبہ میں نے اس کو کہا ہے کہ اے پاگل ابھی بولو میں کیا خریدوں جس سے مجھے منافع ہو. تو اس نے کہا کہ خربوز خریدو. تو ہارون رشید بادشاہ بھی نہیں سمجھے. تو اس نے کہا کہ ہاں اس نے تو یہی کہا تھا تو نے کیوں کہا. اس نے کہا پہلے جب مجھ سے اس نے پوچھا تو اس وقت اس نے یہی سوچ کیا کہ یہ بندہ سیانہ ہے, مشورہ اچھا دے گا, اور میں نے اچھا مشورہ دیا ہے. دوسری مرتبہ جب اس نے مجھے پاگل کہا ہے تو میں نے بھی پاگلوں والا مشورہ دے دیا, کیونکہ یہ مجھ سے نہیں پوچھ رہا تھا, یہ پاگل سے پوچھ رہا تھا, تو میں نے یہی مشورہ دیا ہے. تو وہ جو ہے نا اس کے لیے نقصان ہو گیا, کیونکہ پاگل کو کیا پتہ ہے کس چیز سے فائدہ ہے کس سے نقصان ہے. وہی مشورہ میں نے پاگلوں والا دے دیا ہے. تو بخلول دانا جو تھا نا وہ بڑا سیانہ بندہ تھا. آج کل بھی کوئی اگر کام ایسا طرح کوئی اچھا سا کام کر لے نا, سب لوگ کہتے ہیں کہ یار تم تو بالکل بخلول دانا ہو. تو دانا سیانے کو کہتے ہیں, بخلول اس کا نام جو ہے نا اس نے رکھا ہوا تھا, ان لوگوں نے بخلول دانا اس کو بولتے تھے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اور یہ ہمارا ویڈیو شیئر کر لے, کمنٹ لازم کر لے, ٹھیک ہے نا. اور اچھی اچھی ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے لائیں گے. اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائے تاکہ نئی نئی ویڈیو ہم لوگوں کا آپ کے پاس آئے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت شکریہ. خدا